السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 10 مختلف قسم کی انکم سٹریمز کے حوالے سے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مائکروسافٹ کو تقریباً 25 سے 45 سال لگے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں امیزون کی تو اس کو 26 سال لگے دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ایلون مسک اور ٹیسلا کی تو یہ اس کو 18 سال لگے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ آج ایلون مسک جو ہے دنیا کا امیر ترین بندہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں علی بابا، سب جانتے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ میں ہیں، تو علی بابا .com جو ہے اس کو 19 سال لگے دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، مائکروسافٹ کو 45 سال لگے، امیزون کو 26 سال لگے، ایلون مسک کو ٹوٹل 18 سال لگے اور علی بابا کو 19 سال لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں فیس بک کی، یوٹیوب کی، booking.com کی اور ایئر بی این بی کی۔ یہ جتنی بھی سائٹس ہیں یا جتنا بھی یہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں، ان کو سالوں سال کا عرصہ لگا۔ کوئی بھی کمپنی 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں یا زیادہ 4 سال میں یا 5 سال میں بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی نہیں بنی۔ 45 سال سے منیمم جو ٹائم ہے جو ہم نے دیکھا، یہ 15 سے 20 سال کا عرصہ منیمم تھا ان کمپنیز کو پوری دنیا میں اپنا بزنس بنانے کے لیے۔ تو پھر آپ جو ہے، آپ کیوں ایک دن، 1 مہینے، 1 سال کے اندر ہی دنیا کے کامیاب ترین شخص بننا چاہتے ہیں، جب یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویلیو جو ہے اس کا اپنا ایک فیکٹر ہے اور قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ کہے کہ میری شادی کر دیں، تو اگر اس کی شادی کر بھی دی جائے تو جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں یا آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کو مل نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس کو لا آف نیچر کہا جاتا ہے۔ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ اور وارن بفٹ جو ہے وہ اس کی بہت اچھی اگزامپل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بچہ پیدا کرنا ہو تو اس کو 9 مہینے لگتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ 9 بیویاں اکٹھی کر لیں تو وہ ایک ہی مہینے میں بچہ پیدا کر دیں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی بیوی رکھیں تو اس کو پراپر ٹائم آپ کو ملے گا، پھر جا کے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ اس کی ایک فلسفی ہے اور وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اینی وے، جب ہم بات کرتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے تو بہت سے ہمارے بھائیوں کو سیکھنا یا لرننگ کا پروسیس جو ہے یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آپ جب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا آپ کو ہمیشہ پڑھاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ دماغ کی کون سی آنکھ ہے؟ آپ اپنی آنکھوں سے جس طرح سے دیکھتے ہیں اسی طرح سے دماغ کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک آنکھ ہوتی ہے۔ وہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ کو ویژن دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں دماغ کی آنکھ، آئی آف برین۔ وہ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں پڑھنے سے، اس سے ریلیٹڈ مٹیریل کی اسٹڈی کرنے سے آپ کی وہ جو دماغ کی آنکھ ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اپرچونٹیز جو ہوتی ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں، آپ کے چاروں طرف ہوتے ہیں، لیکن ان مواقع کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یعنی کہ ان کو پہچاننا، یہ بندہ تب ہی پہچان سکتا ہے جب اس کے دماغ کی آنکھ ہو، اس کے پاس ویژن ہو۔ اور بہت سے لوگوں کو تو یہی بات نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیسی ہے۔ مثلا میں بات کی ہے کہ دماغ کی آنکھ، تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ دماغ کی آنکھ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جتنے بھی ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو پریڈکشن کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر جلتا ہوا کوئلہ آپ ہاتھ میں پکڑو گے تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے. تو یہ اس کی جو آپ نے فلسفی دی ہے کہ کوئلہ پکڑنے سے ہاتھ جل جائے گا، یہ آپ نے اسی بیس پر دی ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہے یا آپ نے کسی کو دیکھا ہے اس کا ہاتھ جل گیا تھا، تو آپ نے اسی بیس پر یہ بتایا ہے. اسی طرح سے جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے اور اس کی بیس پر وہ پریڈکشن کرتے ہیں اور اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے. آپ لرننگ کا پروسیس جو ہے اسے کنٹینیو رکھیں. اس کے بعد میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہوں گا یہ ایک بہت اچھی ہمارے پاس سیئنگ ہے کہ کیپیسٹی ٹو لرن از اے گفٹ. اگر آپ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوئی بات یاد کرنا چاہتے ہیں انہیں یاد ہی نہیں ہوتی، یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھ نہیں پاتے. تو آپ اگر سیکھنے کی صلاحیت کے حامل ہیں یا سیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، آپ کا برین اچھا کام کرتا ہے، یادداشت اچھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے. دوسری بات کہ ایبلٹی ٹو لرن از اے اسکل، یعنی کہ سیکھنے کی صلاحیت جو ہے یہ ایک اسکل ہے. آپ کچھ لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ سلو سیکھتے ہیں، کچھ درمیانے درجے پہ چلتے ہیں. تو آپ کی جو ایبلٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا اچھا سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اسکل ہے. اب اس کے بعد تیسری جو بات ہے ولنگنیس ٹو لرن از اے چوائس. آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا نہیں چاہتے، یہ آپ کی چوائس ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. کیپیسٹی ٹو لرن از اے گفٹ، ایبلٹی ٹو لرن از اے اسکل، اور ولنگنیس ٹو لرن از یور چوائس. اب آپ دیکھیں، اس بات سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ابھی تک کیپیسٹی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ سمجھیں. اور اگر آپ جلدی سیکھتے ہیں تو یہ آپ کی بہت اچھی اسکل ہے. اور سیکھنے کا جو عمل ہے، فیصلہ کرنا، سیکھنا، یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ علم وہ خزانہ ہے جو مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں نے کیا کہا کہ علم وہ خزانہ ہے جو مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دنیا کا کوئی چور اسے چرا نہیں سکتا. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی چور اس علم کو آپ سے چرا نہیں سکتا. آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کریں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اب اس میں ہم نے بات کی کہ ایک بہت ہی اچھی مثال ہے جو میں نے ملٹیپل ٹائمز آپ کو بتایا کہ if you fail to plan you are planning to fail. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بات کیا ہے کہ اگر آپ زندگی میں پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں کسی بھی کام کی، تو پلاننگ تو آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ کے فیلئر کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو ایک تو اگر آپ آٹومیٹک جسے کہیں کہ آٹومیٹک پلاننگ جو چل رہی ہے، اگر آپ کوئی بھی پلان نہیں کرتے زندگی میں کچھ بھی کسی بھی قسم کا، تو آپ کا فیلئر کا پلان آٹومیٹک موڈ پہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آج سے پلاننگ شروع کر دیں. پلاننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کو کرنی چاہیے امیڈیٹلی. دوسری بات، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ فیل ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو ہی فیل ہوتے ہیں نا. اور ایک دفعہ فیل ہوئے، دوسری دفعہ فیل ہوئے، تیسری دفعہ فیل ہوئے، چوتھی دفعہ کامیاب ہو ہی جائیں گے، بنسبت ان لوگوں کے جو کبھی کوشش ہی نہیں کرتے. تو آپ کو آگے بڑھ کر سٹارٹ اپ لینا چاہیے، شروع کرنا چاہیے، اور پھر فیل ہونا چاہیے، اور فیلئر سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے. جو جتنی زیادہ دفعہ فیل ہوتا ہے
اتنا وہ زیادہ کمپیٹنٹ کہلاتا ہے، اتنا وہ زیادہ تجربہ کار کہلاتا ہے۔ تو یہ پورا جو لرننگ کا پروسیس ہے یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، اس کے لیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ بھی کرنا پڑے گی۔ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ٹائم، منی اینڈ ایفرٹ، تینوں لگا کر آپ سیکھیں تو ہی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ہم نے نرسری کلاس میں، اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں بہت کچھ پڑھا، وہ جو ہم نے سارا کچھ علم حاصل کیا، ہم نے ڈگریاں حاصل کی، وہ ہمارے کس کام کا ہے؟ جو اب بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، یہ پڑھو پڑھو کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور یہی اس کا جواب جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں نے کہا کہ لارڈ میکالے نے بنایا، جب یہ پورا ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو تب یہ ایک ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا، اور اس ایجوکیشن سسٹم میں مین مقصد کیا تھا کہ گورنمنٹ جو انگلش گورنمنٹ تھی ان کو جاب کے لیے، نوکریوں کے لیے لوگ چاہیے تھے، اور انہوں نے اس کو ایسے ہی ڈیزائن کیا کہ جیسے آپ، جب میں اس لیول پہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو ملازمت دینی ہے تو اس کی 5 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے کمپنی کے اندر، کہ کمپنی کی پالیسیز کیا ہے، کمپنی کا پلان کیا ہے، پروسیجر کیا ہے، اگر آپ اس کمپنی میں جاب کریں گے تو آپ کو کون کون سے کمپنی کے انٹرنل قانون ہیں، لاز ہیں، پالیسیز ہیں، رولز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے گورنمنٹ جو تھی انگلینڈ یا انگلش، انہوں نے یہ کیا کہ اس طرح کا نظام بنایا ایجوکیشن کا کہ جس سے اچھے ملازم مل سکے، اچھے نوکری کرنے والے مل سکے۔ تو وہی نظام کو انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی آزادی کے بعد اڈاپٹ کر لیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ آپ ڈگریاں لیتے ہیں، اور ڈگریاں لینے کے بعد آؤٹ کم جو ہے آپ کا، یہ لوگ ڈگری لینے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کہتے ہیں کہ اب میں نوکری کے قابل ہوں۔ اب جب وہ کمپنیز میں ملازمت کرتے ہیں، سب کا مینلی 90% ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی جاب لیں، اس کے لیے وہ پی سی ایس کریں یا سی ایس ایس کریں، یا پھر جو جنرل کوئی بھی ٹیسٹ دیں اور وہ پاس ہوں، اور وہ پھر کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہیں اور اس کے بعد پھر پاپولیشن ایکسپلوژن اتنی زیادہ تیزی سے ہوا، یعنی پاپولیشن اتنی زیادہ تیزی سے بڑھی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں، مثلا سپوز کرو گورنمنٹ کے پاس 10,000 نوکری ہے، لیکن جو ملازمت ڈھونڈنے والے لوگ تیار ہو گئے ہیں وہ 10 لاکھ ہیں۔ تو اب جس میں 10,000 کی کیپیسٹی ہے، وہ 10 لاکھ لوگوں کو نوکری کہاں سے دے سکتے؟ اس لیے یہ ایجوکیشن جو ہے، کیونکہ یہ تھی ہی نوکری کے لیے، تو یہ ایک سرٹن لیول پر آ کر یہ ایجوکیشن یوز لیس ہو جاتی ہے، یعنی بیکار ہو جاتی ہے۔ ایجوکیشن ہے، اس کی ویلیو بھی ہے، لیکن اگر وہ نوکری ملے گی تو ہی آپ کو اس کا یعنی آؤٹ کم ملنا شروع ہوگا نا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو اسی لیے پڑھا تھا کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ پچھلی میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا 10 چیپٹر ہیں تو 7 چیپٹر وہی پڑھ لیں جس میں پیپر میں آ جائیں گے سوال، اور وہ گیس لگا کے زیادہ تر لوگ صرف نیکسٹ ایگزام پاس کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ کوئی گیس پیپر کا سہارا لیتے ہیں، کوئی ٹیچر سے جو ہے وہ لگاتے ہیں، کچھ پریکٹس کرتے ہیں 10 سالہ پیپرز کی۔ ہر بندے نے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھا تھا، اس نے علم حاصل کرنے کے لیے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ یعنی کسی بھی بندے نے، مطلب مور دین 98% لوگوں نے اس لیے نہیں پڑھتے وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کتاب کو گول کے پی جائیں گے۔ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ سیمیسٹر آ رہا ہے، یہ جو ایگزام آ رہا ہے، اس میں پاس ہو جاؤ، اچھے گریڈز لے لو۔ پہلا ٹارگٹ ان کا اچھے گریڈز لینا، ڈگری لینا، اور جب یہ ڈگری لے لی تو اس کے بعد نوکری لینا۔ اب آپ کے والدین نے محنت کر کے آپ کو پڑھایا، آپ نے ڈگری بھی لے لی، لیکن اس کے بعد آپ کو نوکری نہیں ملتی۔ اب جب نوکری نہیں ملتی تو اس لیول پر آ کے پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ پرابلم ہے۔ اب ہمیں کیا ہے؟ اب ہمیں ضرورت ہے کسی ٹیکنیکل کام کی، اور 20ویں صدی میں جو ٹیکنیکل کام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ 20ویں صدی انڈسٹریل ایج تھا۔ کیا تھا؟ انڈسٹریل ایج تھا۔ 21ویں صدی جو ہے یہ
آن لائن ورلڈ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویب ورلڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن آئی ٹی ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو 21ویں صدی کی میں جو کام کی نوعیت ہے وہ ڈیفرنٹ سکلز کی ہے، اور 20ویں صدی میں جو تھی وہ انڈسٹریل تھی۔ لیکن اب بھی ہمارے ادارے جو ہے فوکس کر رہے ہیں، وہ مثلا کوئی پلمبر تیار کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں کا جو ہے ریپیئر کرنے والا تیار کر رہا ہے، کوئی جو ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کا ڈپلومہ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کا، یعنی ڈی اے ای جو ہے وہ اسی کو نام دیا جا رہا ہے ٹیکنیکل سکلز۔ تو کیونکہ انڈسٹریل ایج ہی ختم ہو رہا ہے، انڈسٹریل ایج ایک طرح سے کافی حد تک پوری دنیا میں مور دین 60% تو ختم ہو چکا ہے، اور ریبوٹکس آگے ہوئے ہیں، انسانوں کی جگہ اب ریبوٹس کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے نوکریاں تو ختم ہو رہی ہیں۔ امریکہ، یو کے، کینیڈا، یورپ، جاپان، کوریا، ہر جگہ اب ریبوٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ بندہ جو ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ریبوٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ بندہ جو ہے ریپیٹیٹیو ورک نہیں کر سکتا اتنا زیادہ، مثلا ایک چیز کو اٹھا کر ادھر بار بار رکھنا 8 گھنٹے وہ نہیں کر سکتا، 1 یا 2 گھنٹے وہ کرے گا تو وہ تھک جاتا ہے، اس کے مسلز پین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ریبوٹ جو ہے لگاتار ریپیٹیٹیو ورک کر سکتا ہے۔ اس لیے میری ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کی سمجھ کے اوپر سے گزر رہی ہوں، لیکن میرا فرض ہے میں تو بات کروں گا۔ دنیا میں انڈسٹریل ایج ختم ہو رہا ہے، اس لیے جو انڈسٹریل ایج سے متعلق جو آپ کی سکلز ہیں وہ یوزلیس ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم، یہ یوزلیس نہیں ہے، یہ سمجھ لیں پہلی سیڑھی ہے۔ اب آپ نے اس کے آگے جو ہے کچھ ایڈ کرنا ہے، تو وہ یہی جو آپ کی تعلیم ہے یہ آپ کو اتنا پوٹینشیل دے دیتی ہے کہ آپ اس کو، مثلا پانی ہے، دریا کا پانی آ رہا ہے، آپ اسے جس طرف مرضی موڑ لیں، آپ جو چاہیں فصل سیراب کر لیں۔ تو اسی طرح آپ کے پاس انرجی بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، اب اس میں تھوڑی سی ایڈیشنل سکل جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں، تو آپ کا یہی پوٹینشیل جو ہے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے اندر محنت اور انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس لوگ، زیادہ سے زیادہ وہ ٹیچر ہیں، اور ٹیچر کس طرح کے ہیں؟ جن کو خود نوکریاں نہیں ملیں وہ ٹیچر بن گئے۔ اب میں ٹیچروں کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ استاد جو ہے وہ محترم ہوتا ہے، لیکن استاد جو ہے آپ کے، آپ جتنے بھی دیکھیں، سب آپ دیکھ لیں اپنے چاروں طرف، کہ وہ گھر سے لیسن تیار کر کے آتے ہیں اور آ کے آپ کو لیکچر دے دیتے ہیں، وہ خود پڑھ کے آتے ہیں اور آ کے آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا استاد ہے، اس نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو پڑھا دیا ہے، یہی آپ کا استاد ہے نا۔ محترم ہے، باپ کی جگہ ہے، آپ عزت کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ آج کے دور میں استاد سے اگلا جو لیول ہے وہ مینٹور کا ہوتا ہے، استاد سے نیکسٹ لیول کیا ہوتا ہے؟ مینٹور کا ہوتا ہے۔ میں نے بھی 18 سال پڑھایا ہے، میں نے بھی 18 سال پڑھایا ہے، میں بھی استاد تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نیکسٹ لیول کیا ہے، نیکسٹ لیول ہے مینٹورشپ کا۔ آپ جو پڑھا رہے ہیں پہلے وہ کام خود کریں، اور خود کر کے اس کی جو باریکیاں ہیں، پریکٹیکل پرابلمز ہیں، جو ریئل لائف پرابلمز ہیں، ان کو سالو کر کے اس میں کامیابی حاصل کریں، اور پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جب میں اس پروسیس سے گزر رہا تھا تو یہ پرابلم مجھے فیس کرنا پڑے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر ایسے کرو گے تو یہ پرابلم ہوگا، ایسے کرو گے تو یہ ہوگا۔ آپ نے ان کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے گزرنا ہے، اور اس ٹیکنیک، اس اسٹریٹجی، اس پلان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، تو آپ کو پراپر جو ہے سکسیسفل آؤٹ کم ملے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے مینٹور۔ کینیڈا میں، یو کے میں، امریکہ میں، یا دنیا کا کوئی بھی ایڈوانس کنٹری ہے، وہاں پر جو کامیاب ترین بزنس مین ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سپوز کر لیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں مثلا ایلون مسک ہے، یا پھر اسی طرح سے جیف بیزوس کی بات کر لیتے ہیں، یا ہم بات کر لیتے ہیں علی بابا کا جو آنر ہے، یا کوئی بھی دنیا کا جو انٹرپرینورشپ کرنے والا انٹرپرینور ہے، یا کوئی بھی سکسیسفل بزنس مین ہے، وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا کر لیکچر دیتا ہے اور بتاتا ہے، جیسے سٹیو جاب اکثر لیکچر دیا کرتے تھے
کہ اس نے کس طرح سے اسٹرگل کی اور پھر کس طرح سے اس نے اس کو پریکٹیکل اپلائی کیا. اپنا اس کا ایک پلان تھا، آئیڈیا تھا، اس آئیڈیا اور پلان کو لے کر پریکٹیکل اپلیکیشن کی اور اسے یہ پرابلم فیس کرنا پڑے، اور ان پرابلمز کو اس نے اس طرح سے مینیج کیا، اور اس میں اس کو سائیکالوجی سپورٹ اس طرح کی ملی، فائنینشیل سپورٹ اس طرح کی ملی، سوشل پرابلمز یہ تھے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، جس میں اس کا جو فائنینشیل پلاننگ کا ایشو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ کا ایشو ہے وہ، اور اس کے ساتھ سوشل، سائیکالوجیکل اور آپ کا پرسنل سیلف کنٹرول کا جو آ جاتا ہے، یہ سارے فیکٹر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اب یہ جب ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو پھر آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے اس رولز کو، اس پالیسی کو، اس سسٹم کو فالو کر کے کامیاب ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس سے مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مینٹور. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اسٹوڈنٹ، استاد اور اس کے بعد مینٹور کے لیول پہ جانا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری آ جاتی ہے، مثلا میٹرک آ گئی ہے، ایف ایس سی آ گئی ہے، بی ایس سی آ گئی ہے، ایم بی اے آ گیا ہے، ماسٹرز آ گیا ہے، پی ایچ ڈی آ گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا کوئی مختلف علیحدہ مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھئی آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا ہے، آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا ہے، اور جس نے خود پڑھا کتابوں میں، وہ خود ہی آ کر آپ کو اس نے سیکھ کر آپ کو پڑھا دیا، آپ پیپر میں پاس ہوئے. آپ نے ریئل لائف اپلیکیشن تو کی نہیں اپنے نالج کی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پریکٹیکل لائف میں یہ جو آپ کے پاس نالج ہے اس کا کیا آپ کریں گے، کیسے کریں گے. ابھی آپ کو ایگو، جو انا پرستی ہے، اسے چھوڑ کر اپنے آپ کو ڈاؤن 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 عاجز بنائیں، اور کسی مینٹور کی رسپیکٹ کریں، اور اس کے قدموں میں گر کر سر پلیز مہربانی کریں، سر پلیز گائیڈ کریں. کسی کو آپ ریکویسٹ کریں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. اگر کسی نے سیکھنا ہے تو یہ اس کا پرابلم ہے، اس نے سیکھنا ہے، اس کو منت کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، اس کو مطلب جس طرح سے بھی ہے اس کو بتانا ہے. یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کی کلاس جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے رسپانس نہیں کرتے، آپ مطلب پروفیشنل نہیں ہیں، آپ نان پروفیشنل ہیں. اس طرح سے کلائنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے. او بھائی، مجھے کلائنٹ چاہیے ہی نہیں، مجھے بزنس چاہیے ہی نہیں، میں نے بزنس کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو 8 لاکھ والی ٹریننگ جو ہے 5 دن کی امریکہ میں جو ہوتی ہے، وہ آپ کو جو ہے گروپس میں دے رہا ہوں فری میں. 1,000 روپے کیا ہے؟ مثلا ایک برگر کی قیمت ہے، پیزا بھی نہیں آتا 1,000 روپے میں. تو آپ مجھے وہ 1,000 روپیہ اگر وہ گروپ کی فی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو مجھے نہیں مطلب ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ تو مجھے ایک ہارڈ ورکر بندہ چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں فی پے نہیں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکتا. بھائی، جب ہیرا ڈھونڈنا ہوتا ہے نا تو چٹانوں کو توڑنا پڑتا ہے، اور جا کے مشکلات سے گزر کر پھر ہیرے کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، تو 2 باتیں یاد رکھیں کہ ہیرا جو ہے وہ ہائیسٹ پریشر، دنیا کا سب سے زیادہ جو پریشر ہے اس کے اوپر جب پڑتا ہے تو وہ انڈر پریشر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، وہ تب جا کے ہیرا بنتا ہے. اور دنیا کا سب سے سخت ترین جو ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ سٹون ہے. یعنی یہ پتھر دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر ہے، جو سب سے زیادہ ہائی پریشر کے انڈر بنتا ہے. اگر اس پر ریکوائرڈ پریشر نہ بنے تو یہ کبھی ہیرا بن ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ زندگی میں ہیرے کی طرح بننا چاہتے ہیں تو پہلے تو اتنا پریشر بلڈ اپ ہو آپ کے اوپر اور آپ اس کو برداشت کریں، پھر جا کے ہیرا بنے گا. دوسری بات کہ کوئی بھی بیج جو ہے روشنی کے اندر نہیں اگتا. جب وہ مٹی کی اندھیرے میں جاتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، تب جا کر کوئی نہ کوئی بیج جو ہوتا ہے وہ پودا بنتا ہے. تو آپ جس طرح سے آپ نے پڑھا نا کہ آگ میں تپ کر سونا کندن بنتا ہے، آگ میں تپ کر سونا کندن بنتا ہے. آپ کو اسی طرح سے کوشش کرنی ہے آپ کو کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے پہنچنا ہے، میں نے یہ حاصل کرنا ہے.
تو اس کے بعد آپ ریکویسٹ کریں گے، بار بار میرے پیچھے پڑیں گے، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں ٹھیک ہے بڑے ناز نخرے کے ساتھ، بھائی میں نے 2 کروڑ روپیہ خرچہ کیا اور اپنی زندگی کے 18 سال میں نے لگائے ہیں بزنس انویسٹمنٹ کو سیکھنے میں، سمجھنے میں آپ کو یہ مفت میں سکھا رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے میرا نخرہ بھی برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، میرے ناز بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ یہ جو میں یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیتا ہوں، یہ تو میں خدا ترسی کرتا ہوں، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کر رہا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو میں جو نالج دے رہا ہوں فری میں دے رہا ہوں، اسی لیے دے رہا ہوں کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ آپ نہ دیکھو اس ویڈیو کو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آپ نہیں دیکھو گے، لیکن پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، آبادی 8 ارب ہو چکی ہے اس دنیا کی، 8 ارب۔ آپ نہیں دیکھو گے، کوئی دوسرا دیکھ لے گا، کسی نہ کسی کا تو بھلا ہو ہی جائے گا۔ آپ سے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھ لو، آپ کی سمجھ میں آتی دیکھ لو، نہیں آتا چینل بند کرو، جا کے ڈرامے فلمیں گانے سنو، اپنی لائف کو انجوائے کرو۔ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، یہ میرا فری میں کام ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جب فری میں گروپ شروع کیا، میں نے دیکھا لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اتنا، تو میں نے پھر اس کی 1000 فی رکھی، وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے۔ نیکسٹ بات، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑے گی، اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ 60 سال کے بابے ہیں، آپ 70 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ بہت بڑے کوئی پرائم منسٹر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہے یا جو بھی ہیں، آپ اپنے لیے ہیں، میرے لیے تو نہیں ہے نا۔ آپ نے آج تک زندگی میں جو علم حاصل کیا، جو نوکریاں کی، جو آپ نے عہدے کمائے، وہ آپ نے اپنے لیے کمائے، میرے لیے نہیں کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں دیا، نہ ہی میرا کوئی فائدہ کیا آپ نے، تو پھر میرے اوپر روب ڈالنے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ کیوں آپ ہو سکتا ہے اگر میرے نوکر ہوتے، میرے گھر آ کر میرا کھانا پکاتے، میرے کپڑے دھوتے، میری خدمت کرتے، تو پھر میں آپ کا کوئی روب یا دبدبہ برداشت کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میرا اسٹوڈنٹ بننا ہے، اگر آپ کو میرا اسٹوڈنٹ بننا ہے تو پھر اسٹوڈنٹ بن کے ہی آنا پڑے گا، سمپل خالی دماغ کے ساتھ، کیونکہ خالی پیج پہ ہی میں کچھ لکھ سکتا ہوں، اور اپنی جو عہدہ ہے، اپنی جو عمر ہے، اپنی جو ٹریننگز ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، ان کو سب کو چھوڑ کر سادہ، جس طرح سے بچہ ہوتا ہے نا جب وہ پرائمری میں اسکول جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بالکل سادہ معصوم سا، اس کو استاد پڑھاتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، سکھاؤں گا بھی، پریکٹیکل بھی کرواؤں گا، اور آپ کو زندگی میں آگے مجھے بدلے میں آپ سے ایک تو لائلٹی چاہیے، عاجزی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب تک آپ زندہ ہیں میری عزت کرنی ہے آپ نے۔ میں اچھا ہوں برا ہوں وہ میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے، میں آپ کا استاد ہوں، میں آپ کو اپنا علم دے رہا ہوں، تجربہ دے رہا ہوں، آپ نے میری عزت کرنی ہے، جیسا بھی ہوں میں، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں، میں دیر سے رسپانس کرتا ہوں تو جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں۔ میں نے شروع میں جب بزنس کرتا تھا تو مجھے ایک نمبر چاہیے تھا، تو 10,000 روپیہ میں نے خرچ کیا، اور 6 مہینے اس بندے تک پہنچنے کے لیے مجھے لگے، جس بندے تک میں نے پہنچنا تھا، 6 مہینے کی ایفرٹ اور 10,000 روپیہ اس وقت، آج سے 18 سال پہلے، تو تب جا کے مجھے وہ ریکوائرڈ بندہ ملا اور اس سے مجھے وہ میں بزنس ڈیل کر سکا۔ تو آپ کو اتنی آسانی سے کیسے مل جائے؟ کوشش کریں، اور اگر کوشش کریں گے، اس کوشش میں بہت سے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی اسی طرح کی زندگی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اینی اب تک جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کو واقعہ ہی ضرورت ہے زندگی میں کچھ آگے بڑھنے کی۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ میرے ساتھ مل کر میری ٹیم کا حصہ بن کے چلنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے سیکھا ہے، جو مجھے پتا ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا، میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا اور کھلے دل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بدلے میں میں صرف آپ نے دعا دینی ہے اور جو ہے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ 10 انکم سٹریمز جو ہے میں آپ کے لیے لا رہا ہوں، اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ کام کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ، جو پاکستانی ہیں، ان کو میں اسپیشلی یہ جو ہے منیمم کاسٹ پہ، مثلا صرف اس طرح سے یہ سروس فری میں سمجھ لیں، لیکن میں جو اپنی بکس لکھ رہا ہوں، میں جو اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں،
انگریزوں کے لیے جو یو کے، کینیڈا، امریکہ اور پوری دنیا میں نے ان کو وہ ٹریننگز اور مجھے ڈالرز کمانے میں وہاں سے کماؤں گا، آپ کو میں یہ فری میں دوں گا اور بہت منیمم کاسٹ پہ. تو اپنے ملک کی میں نے خدمت کرنی ہے. پیسہ جو مجھے کمانا ہے وہ میں جن سے کمانا ہے وہ کما لوں گا. کینیڈا میرے لیے ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، باقی ساری دنیا پڑی ہے. میری جو ساری بکس ہیں جو میں اس کو پلان کر رہا ہوں، جو میں لکھ رہا ہوں، وہ میں ان سے کر لوں گا. اپنے ملک کے لیے جو ہے میرے یہ سروسز ہے اور وہ میں کروں گا. آپ کے لیے 10 جو ہے انکم سٹریمز، 10 قسم کی انکم سٹریمز پر میں کام کر رہا ہوں، جس میں سب سے پہلا ہمارا ہے، ہم نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر آپ کو پچھلے 1 سال سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ صرف 5,000 روپے آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا ہی اکاؤنٹ کھلوائیں گے، مجھے نہیں دیں گے پیسے، اپنا ہی اکاؤنٹ کھلوا کر آپ ہم سے سیکھیں اور بیسک 4 سے 6 مہینوں میں سیکھ کر آپ انویسٹمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو سکھاتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ٹیکنیکل، فنڈامنٹل اور ہر طرح کے انالیسز 4 سے 6 مہینوں میں اس لیول پر لے آئیں گے کہ آپ کو مارکیٹ کی سمجھ آ جائے گی، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا اور آپ کا نقصان بالکل نہیں ہوگا. ایک تو یہ انکم سٹریم ہے. دوسری انکم سٹریم ہم نے ایکسپورٹ کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا بائنگ ہاؤس جو ہے اس کو آپریشنل کریں گے. پچھلے کچھ عرصے سے کرونا وغیرہ کی وجہ سے ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، لیکن اب اس کو ہم آپریشنل کریں گے. اینی وے جو ایکسپورٹرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان کے لیے ہم نے اس لیول کو ایکسپورٹ سروسز دے کر ایکسپورٹ سے انکم کیسے کمائی جا سکتی ہے وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ہے وہ انکم سٹریم ہوگی ویب سائٹس، جسے ہم ورچوئل پراپرٹیز کہتے ہیں. آپ کی یہ ورچوئل پراپرٹی سے آپ ایفلیٹ مارکیٹنگ اور ایڈسنس کے ذریعے کیسے پیسہ کمائیں گے، اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے. اگر آپ کو بالکل بھی ویب سائٹ نہیں آتی تو ہم سارا صفر سے لے کر آپ کو سب سکھائیں گے. جتنی بھی ٹریننگز ہیں یہ ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بالکل بھی نہیں پتہ، اور ہم ان کو سادہ الفاظ میں، اردو میں اور ہر طرح سے سمجھائیں گے اور اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہم یہ نہیں کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیا اور بس چھوڑ دیا، ہم آپ کو ہر سٹیپ پہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اس یقین کے ساتھ آپ ہمارے قافلے کا حصہ بن سکتے ہیں. چوتھی جو ٹریننگ ہم نے دینی آپ کو، جس سے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، فوریکس کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں اور آدھی دنیا میں، لیکن ہم آپ کو ریئل جو دنیا کے اندر دیکھیں، فراڈ اسی چیز میں ہوتا ہے جو اصل میں بھی موجود ہوتی ہے. اگر اصل میں فوریکس ہو ہی نہ پوری دنیا میں تو پھر فوریکس کا وجود ہی نہ ہو. پورے جتنے بھی دنیا کے بینکس ہیں، حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، حتیٰ کہ پاکستان کی مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے، ہر جگہ پہ پورے ہر بینک جو ہے وہ فوریکس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پوری دنیا کے جتنے بھی بینکس ہیں، فوریکس جو ہے یہ ایک لیگل بزنس ہے، لیکن آپ جو ہے ریٹیل لیول پر پاکستان میں اس لیے اس کو انلیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ریٹیل لیول پر جتنے بھی بروکرز ہیں آلموسٹ 98% وہ فراڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو سب سے پہلے تو ایک ریئل بروکر کو چننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ریئل اس کو سیکھنا ہوتا ہے. پہلے 4 سے 6 مہینے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بائی کر لیں، سیل کر لیں، آج میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ ساری بکواس ہے. آپ کو 4 سے 6 مہینے لگا کے پہلے فوریکس سیکھنا پڑے گی، اور اس کے بعد جو بروکر ہے وہ مین رول پلے کرتا ہے کہ آپ کون سے بروکر کے ساتھ پہلے سیکھیں اور پھر. تو یہ ہم اس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد اسمال بزنس، اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے، آپ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے آپ کام کریں اور اس کے بعد 2 سے 4 گھنٹے یا 2 سے 3 گھنٹے آپ اپنے بزنس کو دیں. ہم آپ کو منیمم کیپٹل کے ساتھ مختلف چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کروائیں گے. اس کو ہم اسمال بزنس سیریز کے نام سے ہم شروع کریں گے، اور اس کا ہم علیحدہ سے ایک اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہوتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ. دنیا میں کوئی بھی ایسا کام، جیسا کہ ہر کام آپ گھر بیٹھے آن لائن کر سکتے ہیں، اس کو آن لائن بزنس مینیجر بھی کہا جاتا ہے، آن لائن بزنس اسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو پوری دنیا میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے مثلا ایک بندہ، اس کی کمپنی امریکہ میں ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کر اس کی کمپنی کی کچھ فائلیں مینیج کرنے میں، ایڈمنسٹریٹو ورک میں اور بہت سی چیزوں میں، اگر آپ انجینئر ہیں، آپ مینیجر ہیں، مارکیٹنگ یا سیلز کا ایکسپیرینس ہے، ایچ آر کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ آن لائن اس کو یہ سروسز دے سکتے ہیں. یہ بھی سارا کام ہم شروع کروانے جا رہے ہیں. اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہم نے علیحدہ سے ایک گروپ شروع کیا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے.
ہم یہ فری میں سکھا رہے ہیں، لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کہ آپ اگر ہمارے گروپ میں سیکھیں گے تو آپ جو اس سے ارننگ کریں گے اس کا 5% آپ ہمیں دیں گے، وہ ہم نے اس نیٹ ورک کو پھیلانے میں خرچ کرنا ہے، 95% آپ رکھیں گے۔ یہ آپ کا اور ہمارا ایک جینٹل مین ایگریمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا سوشل میڈیا گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پراپرٹی انویسٹمنٹ، ہم نے پہلی دفعہ جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے۔ شروع میں یہ ہم سروسز ٹرکی اور آذربائیجان میں دے رہے ہیں، مثلا 10 یا 20 انویسٹر مل کر 2-4 ہزار روپیہ ڈالر ڈال کر وہ ایک گھر لے لیتے ہیں، ایک پراپرٹی لے لیتے ہیں، اس کو کچھ دیر ہولڈ کر کے اس کے بعد وہ سیل کر دیا جاتا ہے۔ جو منافع ہوگا وہ سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ ایک بندہ پراپرٹی سپوز کرے نہیں لے سکتا یا اتنا کیپٹل انویسٹ نہیں کر سکتا، تو 10 بندے اگر 2-2 ہزار ڈالر بھی ڈالیں گے تو وہ تقریباً 20 ہزار ڈالر بن جائے گا، اور اسے اگر 2 یا 3 ہزار ڈالر اس کے اوپر کما کر یا 5 ہزار ڈالر کما کر آپ سیل کر دیتے ہیں 5-6 مہینوں میں، تو وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اس طرح کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی مل کے چلیں گے۔ جو لوگ آن لائن سیلنگ کرنا چاہتے ہیں دراز پہ، امیزون پہ، ان کو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آن لائن سیلنگ میں بھی سپورٹ کریں گے ٹریننگ کے حوالے سے، اور یہ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے کس طرح سے ارننگ کی جا سکتی ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آپ سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ ہمارا 10واں جو ہے پروجیکٹ ہے۔ تو یہ 10 جو ہے سورسز آف انکم یا سٹریمز آف انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نوکری آج چلی جائے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر جو بزنس آج یہ کر رہے ہیں یہ نہ رہے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ ملٹیپل سورسز جو ہے انکم کے اس لیے جنریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اگر ایک سورس کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے تو دوسرے سورس سے انکم ملتی رہے۔ تو اسی لیے دنیا کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے 50 سورسز آف انکم، 100 سورسز آف انکم، 200 سورسز آف انکم ہوتے ہیں۔ ہم ابھی صرف آپ کے ساتھ یہ 10 شیئر کر رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج نمبر 1، نمبر 2 امپورٹ ایکسپورٹ، نمبر 3 ویب سائٹس جیسے ورچوئل پراپرٹیز کا، نمبر 4 فوریکس ہے، نمبر 5 اسمال بزنس اسٹارٹ اپس ہیں، نمبر 6 ورچوئل اسسٹنٹ ہے، نمبر 7 ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، نمبر 8 جو ہے پراپرٹی انویسٹمنٹ ہے اسمال گروپس کے اندر، اور نمبر 9 جو ہے اسی طرح سے سیلنگ آن لائن ہے دراز یا امیزون پہ، اور نمبر 10 جو ہے سوشل میڈیا سے اسپیسیفکلی یوٹیوب سے کیسے ارننگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ٹرین کرنا۔ تو اگر آپ کا نالج صفر ہے ان چیزوں میں لیکن آپ کی تعلیم مڈل یا میٹرک ہے، میں نے کہا آپ کی تعلیم مڈل یا میٹرک ہے، اور آپ گوگل پہ سرچ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو آپ یہ سارے کام ہمارے ساتھ مل کے سیکھ سکتے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی شرط ہے، پہلی بات کہ آپ ایماندار ہوں، دوسری بات آپ محنت کرنے والے ہوں۔ ایمانداری اور محنت یہ 2 ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ لائر رہنا ہے، رسپیکٹ کریں اور رسپیکٹ کروائیں۔ ہمارے ہاں شکریہ کا رواج نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ رواج اپنے اندر بلڈ اپ کرنا پڑے گا، شکریہ ادا کرنا پڑے گا، رسپیکٹ دینا پڑے گی، کیونکہ جب کسی کو عزت اور پیار دیا جاتا ہے تو بدلے میں وہ آپ کو ڈبل ہو کر ملتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔